نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے سبھی انسان کسی نہ کسی کے جنازے میں شریک ضرور ہوتے ہیں، اور ہم سب انسان یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانے والے کی کوئی مخصوص عمر نہیں اور جانے والوں کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ کچھ تو اپنے ماں کے گود میں بھی وفات پا جاتے ہیں اور کوئی 100 برس سے بھی زیادہ زندگی پاتا ہے۔ گویا موت کا ایک دن اور ایک مقام متعین ہوتا ہے اور اسی وقت موت آتی ہے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت اسے مقررہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ہر انسان کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہی مدفن ہوتا ہے۔ قدرت کا اپنا نظام ہے، وہی قادر مطلق خالق و مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، ہم ہی ہیں جو اسے بلا دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا غفور رحیم رحمان ہے۔ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نوازشات پیش کی ہیں۔ وقت اور زمانہ جیسے جیسے گزرتا رہے گا، ابلیس و خبیث انسانوں پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ابلیس کے لشکر کا سپہ سالار دجال اپنے فتنوں اور فساد و ظلم اور بربریت سے حاوی ہوگا، مگر صرف وہ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے جو مال و متاع کی حرص اور عیش و زائش کے متمنی نہیں ہوں گے، بلکہ قرب الہی کے لیے ہر تکلیف و مشکلات پر صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب موت قریب ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و قربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے ملا نہیں۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ لوگ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔
تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب کہاں موت آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔